بتلا دینا لوگوں میں خدا دیکھ کے آیا ہوں، رب بڑا سونا ہے۔ ہر نبی کہتا تھا خدا ہے، تو اس خدا کے ہونے کی دلیل اس کے جلوہ قدرت سے دیا کرتے تھے، چاند سورج ستاروں سے دیا کرتے تھے۔ تمہارے نبی نے خدا کی قدرت کی دلیل جو ہے، خدا کے ہونے کی دلیل اس کی قدرتوں اور جلوتوں سے نہیں دی، بلکہ فرمایا لوگوں خدا ہے، میں نبی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ یوں بھی کہا ہوگا نا کہ سونے نبی، ہر نبی، کوئی نبی کسی خطے کے لیے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے، کوئی نبی مصریوں کے لیے، کوئی نبی عادیوں کے لیے، کوئی نبی سمودیوں کے لیے، کوئی نبی کسی کنبے کے لیے، قبیلے کے لیے، ملک کے لیے، کوئی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے نبی بن کے آیا تھا۔ اور جس کی جہاں تک نبوت یا جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہ وہاں تک کی سیر کرتا ہے، اور ہر نبی کی نبوت زمین کی نبوت تھی۔ میرے محبوب، میں نے تجھے جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ کسی علاقے کے لیے ایک نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، اور صرف زمین والوں کے لیے نہیں، بلکہ تو آسمان والوں کا بھی نبی ہے، زمین والوں کا بھی نبی ہے، تو بحر و بر کا نبی ہے، تو خشک و تر کا نبی ہے، تو عادیوں کا، سمودیوں کا، جتنی قومیں گزر گئی سب کا نبی ہے، بلکہ تو رب کا نبی ہے۔ آنا ذرا، تو صرف زمین کا نہیں، تو چاند سورج ستاروں کا نبی ہے، چرند پرند حیوانات نباتات کا نبی ہے۔ آنا ذرا، صرف زمین کا نہیں، تو جنت کی حور و غلمان کا نبی ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا نبی ہے، تو کل کائنات کا نبی ہے۔ آنا ذرا تیری حکومت دکھاؤں میں نے کہاں تک عطا فرمائی۔ دیکھو ایک اے سی جو ہوتا ہے نا، وہ ایک تحصیل کی کمانڈ کرتا ہے، وہ اپنی تحصیل کا معائنہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ ایک ڈی سی جو ہوتا ہے وہ ایک ضلع کی کمانڈ کرتا ہے، وہ ضلع کا جائزہ لیتا ہے، دورہ کرتا ہے۔ جو کمشنر ہوتا ہے وہ ایک ڈویژن کے لیے ہوتا ہے، 6 ضلعوں کا مالک ہوتا ہے، وہاں تک اس کی کمان ہوتی ہے۔ اور ایک ورنر جو ہوتا ہے وہ ایک صوبے کا ہوتا ہے، صوبے میں اس کی کمان ہوتی ہے، صوبے کے جائزے لیتا ہے۔ اور ایک صدر جو ہوتا ہے وہ ایک ملک کی کمان کر رہا ہوتا ہے، ملک کا جائزہ لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا نبی کل کائنات کا نبی تھا۔ اللہ نے کل کائنات کے نظارے دکھانے کے لیے پوری کائنات کی سیر کرائی، حتیٰ کہ اپنی بھی بے پردہ دیدار بخش دی، بے پردہ زیارت کرائی۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سیر کے لیے پیغام ملا مجھے، میں بیدار ہوا تو مجھے حتیم میں لایا گیا۔ حتیم میں لا کے میری ہارٹ سرجری کی گئی، کائنات کی پہلی سرجری، نورانی سرجری۔ لوگوں نے 1500 سال بعد سرجری کر کے علاج کرنا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی 1500 سال پہلے کر کے دکھا دی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حتیم میں مجھے لٹایا گیا، جبریل نے یوں شہادت کی انگلی میرے سینے پہ لگائی، اور یہاں نرم ہڈی تک یوں انگلی، جب اپنی انگلی پھیری تو میرا سینہ شک ہو گیا، میرے دل کو نکالا، نکال کے جنت کے ٹرے میں رکھا، زمزم کے کنویں پہ لے گئے دھونے کے لیے، فرشتے باتیں بھی کر رہے تھے، میرا دل بھی نکالا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ محبت سے ذرا پوچھئے ڈاکٹروں سے، میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے، آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا تو اس طرح کی سرجری کر کے دکھائے کہ بندے کا دل باہر ہو اور اس کی کانوں کی سماعت برقرار ہو، اس کی نگاہوں کی بصارت برقرار ہو، اور وہ منظر کشی اپنے آپریشن کے بعد مریض کر سکے۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں جب میری سرجری ہوئی نا تو میں دیکھ رہا تھا، جو نورانی نور میرے دل میں بھرا گیا میں دیکھ رہا تھا۔ جب زمزم کے کنویں پہ دھویا گیا پتہ یہ چلا کل کائنات دل کے دھڑکنوں کی محتاج ہے، لیکن دل تمہارے نبی کا محتاج ہے۔ لوگ زندہ دل کی دھڑکنوں سے ہوتے ہیں، لیکن زندگی مصطفیٰ کی میں محتاج ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے
کہ یہ دل کی دھڑکن، دیکھا نا آپ نے بعض دفعہ مریض جو ہے اس کو آکسیجن لگا دیتے ہیں تو وہ بھی کام نہ کرے، ہاتھ سے اسے زور زور سے پمپ کرتے ہیں کہ اس کا دل دھڑکے، دل کی دھڑکن ہوگی تو سانسوں کی ڈوری چلے گی۔ لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں دل جسم میں نہیں باہر پڑا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، نہ سماعت میں فرق ہوا نہ بصارت میں فرق ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کہ دوبارہ دل میرے سینے میں جبریل نے فٹ کیا اور میں اٹھا، میرا سینہ یوں دبایا تو جڑ گیا، میں نے دیکھا نہ خون نکلا تھا نہ کوئی زخم باقی تھا۔ پھر وہ سواری المختصر کے سواری پیش کی گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سواری پہ سوار ہوا، بڑے ناز سے سوار کیا گیا، بڑی باتیں ہیں اس میں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری سواری محو پرواز ہوئی تو اس سواری کی رفتار اتنی تھی جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ محبت سے ذرا اتنی تیز رفتار سواری کائنات میں نہ بن سکتی ہے، نہ کوئی کائنات کا انسان بنا سکتا ہے۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس تو ویسے ہی اس بات پہ آ کے فیل ہو گئی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں انسانی ڈھانچہ جو ہے یہ اللہ نے اس سانچے میں ہی پیدا نہیں کیا کہ یہ ننگی پشت پہ کروڑوں کلومیٹر کی مسافت پہ تیز چلنے والے سیارے پہ ننگی پشت پہ بیٹھ سکے، یہ تحلیل ہو جاتا ہے، انسان بکھر جاتا ہے۔ آپ پڑھیے ذرا خلائی سفر کا، وہ کہتے ہیں جہاز، حالانکہ جہاز سلو ہوتے ہیں، براق کے مقابلے میں تو جہاز کی حیثیت ہی کچھ نہیں نا، وہ کہتے ہیں جہاز کی ننگی پشت پہ سفر کرنے والا انسان جو ہے اگر جمع بھی رہے اس کی پشت پہ تو جہاں وہ لینڈ ہوگا وہاں جا کے وہ زندہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ہوا کے اندر بھی ایک بجلی ہوتی ہے، اس برق کی وجہ سے انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بیٹھے کس پہ تھے؟ برق براق کی جمع، براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ نبی بجلی پہ سوار ہو کے سفر کر رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں قدم جاتا ہے، رفتار اتنی ہے۔ لیکن میں مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا اور حدیث مقدسہ سن کے جسے سمجھ آئے گی نا وہ کہے گا اور ذوق سے کہے گا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری سواری محو پرواز ہوئی، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، محو پرواز سواری پہ میں سوار تھا، سفر کر رہا تھا، میں موسیٰ کلیم علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا تو میں نے دیکھا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ کلیم نبی اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے۔ یار تیز رفتاری کے کار پہ بیٹھا ہوا انسان تیز رفتاری سے گزر رہا ہو نا تو کنارے پہ باپ بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا، باپ دیکھ بھی لے تیز رفتار گاڑی کو تو گلا کرتا ہے، بیٹے میں روڈ پہ کھڑا تھا انہیں دیکھا ہی نہیں، کہتا ہے ابا جی معذرت سواری تیز تھی، نظر نہیں، سواری تیز تھی آپ نظر نہیں آئے، معذرت ہے میں دیکھ لیتا تو یہ سامنے منظر روڈ کی بات کر رہا ہوں، بندے کو یہ تمہاری کار تیز چلے تو بندہ نظر نہیں آتا، میں اپنے نبی کی نگاہوں کو سلام نہ کروں؟ میرا نبی خلا میں سفر کر رہا ہے اور سفر جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ مررت بقبر موسیٰ، زمین کے اوپر نہیں قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے صرف قبر کا ہی نہیں بتلایا کہ موسیٰ کلیم کی قبر کو دیکھا ہے، کہتے ہیں قبر کے اندر دیکھا ہے، نبی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نبی خلا میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے، حیات اور جہت بھی بیان کر دیتا ہے کہ قبر کے اندر کلیم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جو نبی خلا میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے، کیا خیال ہے زمین کے اندر سے
جامعہ انوار الاسلام میں نہیں دیکھ سکتا؟ میرے دیوانے بیٹھے ہیں، میری یاد میں بیٹھے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھائی نبی کی نگاہ کے لیے، نبوت کے لیے یہ زمین کے اوپر ہونا، نیچے ہونا، خلا میں ہونا، فضا میں ہونا، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی جتنا زمین کے اوپر دیکھتا ہے اتنا ہی نیچے دیکھتا ہے، جتنا اوپر کو دیکھے تو عرش اولا تک نگاہ جاتی ہے، زمین کے نیچے کو دیکھے تو تحت الثری تک نگاہ جاتی ہے۔ یہی نبوت کا کمال ہوتا ہے، یہی نبوت کی بصارت ہوتی ہے۔ اور پھر اتنی بلندیوں سے موسیٰ کلیم علیہ السلام کی قبر میں دیکھ کے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ کلیم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دو چیزیں واضح ہو گئی، ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ واضح ہو گیا نبی اوپر سے زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھو میری اور آپ کی زندگی کچھ اور چیز ہے، اور میرا اور آپ کا مرنا بھی کچھ اور چیز ہے۔ نبوت کی زندگی بھی کمال والی ہوتی ہے، موت بھی کمال والی ہوتی ہے، اور موت کے بعد پھر ان کی برزخ کی زندگی جو ہے وہ اور کمال والی ہوتی ہے۔ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری شریف کے اندر تذکرہ موجود ہے، جب غلام نے سوال کیا المفسر، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض الا ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ اے میرے غلام یاد رکھنا، اللہ نے زمین کی مٹی اپنے نبیوں پہ حرام کی ہے، نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ سے رزق لے رہے ہوتے ہیں۔ آج لوگ نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ میرے شیخ کامل حضرت ابو البیان علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے جھوم کے، تو رینگتا ہے فرش پہ، سر عرش ہے ان کی گزر، پھر بھی کہتا ہے میں بھی بشر وہ بھی بشر۔ او بھائی نبوت کی ذات جو ہے یہ کمال ذات ہوتی ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ باہر کیا میں عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری آگے بڑھی تو میں نے کیا منظر دیکھا، ہر طرف سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، مسلم شریف اتنی خوشبو پھیلی ہوئی تھی فضا میں، میں نے کہا جبریل اتنی خوشبو، معطر ہے سارا خلا فضا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی نکرانی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ منظر کیا تھا؟ موسیٰ کلیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی تھی وہ خاتون، اور ظالم فرعون کی بیٹی کی نوکری کر رہی تھی، گھر میں کنگا پھیر رہی تھی، کنگا نیچے گرا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لیا۔ جب اٹھایا تو اس نے کہا یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے رب کا نام لیا۔ اس نام پہ اتنی سختی کی گئی کہ کھولتے ہوئے تیل میں اسے جلا دیا گیا۔ جلانے کے لیے جب پھینکا ادھر وہ کھولتے ہوئے تیل میں پھینکی گئی، جل بھن کے کباب ہو گئی۔ اس کی ہڈیوں کو جہاں پھینکا اللہ نے اسے پورے وجود کے ساتھ پورا جسم عطا کیا۔ اس کی قبر جہاں بنی اللہ نے قیامت تک کے لیے اس مٹی کو خوشبودار کر دیا۔ میرے نام پہ جان دینے والے صرف تجھے ہی نہیں، تیرے قبر کی مٹی کو بھی میں خوشبودار کر دیتا۔ زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں تیرے نام پہ۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے؟ مسیحا کر دیا۔ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، اس نکرانی کی قبر کو دیکھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میری سواری جو ہے لینڈ ہوئی مسجد اقصیٰ کے صحن میں۔
جسے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مسجد اقصی یہ اسلام کا وہ مرکز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی نبی ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا قبلہ رہی ہے، سارے نبیوں کا قبلہ رہی ہے۔ سارے نبی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین پڑ گیا۔ ذہن میں خیال آیا اللہ سب کو اپنے گھر کی اور گنبد خضرا کی زیارت کرائے۔ میں خود آنکھوں سے وہ دونوں نشانیاں دیکھ کے آیا ہوں مسجد قبلتین۔ حضور یوں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، دل میں خیال آیا، دل ہی دل سے آواز اٹھی، زبان سے نہیں فریاد کی، خیال آیا اللہ سارے نبیوں کا قبلہ تو مسجد اقصی ہے، لیکن خیال آیا کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، جو میرے دادا نے بنانے کے بعد جہاں فریاد کر کے مجھے مانگا تھا وہ میرا قبلہ بن جائے۔ دوسرا سپارہ سورہ البقرہ، خالق کا قرآن آتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سونے نبی ہم تیرا نماز میں بار بار سر کو اٹھانا دیکھ رہے ہیں، جدھر تو چاہتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، میں قبلہ بنا دوں گا۔ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سونے جدھر تیرا جی چاہتا ہے، جدھر تیرا منہ ہوگا قبلہ ادھر ہی ہوگا۔ تو المختصر کئی ماہ تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر عالم اسلام کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کر کے اسلام کا مرکز بنایا۔ اور یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی میں جا کے جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں میری سواری لینڈ ہوئی، ایک سرخ رنگ کے ٹلے کے ساتھ میری سواری کو باندھا گیا، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ محبت سے ذرا کوئی وہاں کے فلسطین کے لوگ نہیں آئے، کون آئے ہیں؟ آدم صفی اللہ آئے ہیں، نوح نجی اللہ آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ آئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آئے ہیں، سارے نبی محجبین نبی، یوسف آئے ہیں، ادریس آئے ہیں، یحییٰ آئے ہیں۔ اللہ کے بندو جتنے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے روح مال جسد صفے بنا کے کھڑے تھے مسجد اقصی میں۔ کوئی ذلی بلوچی جہلی قادیانی مرزائی کونسی کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ خدائی پیرے لگے ہوئے۔ آج اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے، صرف شان والے نبی آئے، سارے شان والے جتنے نبی تھے اللہ نے زندہ کر کے مسجد نبی میں مسجد اقصی میں لا کے صفے بنا کے کھڑے کر دیے۔ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، وَآخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ پکڑ کے جبریل نے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ امام الامہ امام الرسل بن گئے، امام الانبیاء بن گئے، سارے نبیوں کے امام بن گئے۔ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نوں یہ ہو کہنا پیا
تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور صاحبو مسجد اقصی کے مصلی پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب امامت کرائی تو مسجد اقصی مسلمانوں کی بن گئی، اس لیے مسجد اقصی تمہاری ہے، آج یہودیوں کے قبضے اور نرگے میں ہے پھر بھی تمہاری ہے، قیامت تک اب مسجد اقصی تمہاری ہے، کیونکہ اس مسجد اقصی کے مصلی کا امام بھی میرا نبی ہے، اور انشاءاللہ مسجد اقصی فتح ہوگی پھر اسلام کا مرکز ہوگی، بلا روک و ٹوک وہاں مسلمان نمازیں پڑھا کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں جب نماز پڑھی تو پھر وہاں صحیح حدیث پاک میں تذکرہ موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہاں کل انبیاء کانفرنس ہوئی، کل انبیاء کانفرنس، سارے نبیوں نے خطاب کیا، آدم علیہ السلام نے خطاب کیا، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو نے مجھے اپنا نائب بنا کے خلیفہ بنا کے زمین پہ منتخب فرمایا۔ پھر موسیٰ کلیم علیہ السلام نے خطاب کیا، الحمدللہ الذی کلمنی، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو مجھ سے ہم کلام ہونے کا مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس شرف سے مشرف ہوا کہ تیرے ساتھ براہ راست باتیں کیا کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے خطاب کیا، الحمدللہ اللہ ونی الزبور، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا۔ ہر نبی نے خطاب کیا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خطاب فرمایا تو یوں خطاب فرمایا، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے اس کائنات میں رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، کائنات کا سردار نبی بنا کے مجھے مبعوث فرمایا۔ اقصی میں سارے نبیوں نے جب خطاب کیے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو خطاب کیا یہ کیا، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ سارے نبیوں نے جب یہ خطاب سنا نا تو بے ساختہ سارے نبی بول کے کہنے لگے، یعنی افضل محمدن، ہم سب سے فضیلت والی جو شخصیت ہے اس کا نام محمد عربی ہے۔ سارے نبی نے اس فضیلت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مسجد اقصی سے آگے روانہ ہوا، پھر میری سواری جو ہے وہ آسمانوں کو بڑھی، رستے میں نے عجائبات کا مشاہدہ کیا، جو عجائبات قدرت میں نے مشاہدہ کیے ان میں سے ایک دو۔ پہلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، وہ قوم ادھر کھیتی باڑی کرتی ہے، کاشت کرتی ہے، ادھر جو ہے وہ بیج بوتی ہے، اسی پل میں وہ تیار ہو جاتا ہے، ایک دانہ لگاتی ہے، اس کا پھل اتنا ہوتا ہے کہ ادھر لگ پہ تیار ہو کے کاٹ کے جب فصل رکھی جاتی ہے تو بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے بتایا، اے محبوب یہ آپ کی امت کے نیکیوں اور سخیوں کی حالت ہے۔ نیکیاں کرنے والے ادھر نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں، ادھر اتنا اجر دیر کی مدد مل جاتا ہے، ادھر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تیرے رستے میں تو یہ ان کی مثال ہے، خرچ ایک کرتے ہیں صلہ ڈھیر کی مدد مل رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی امت کے نیک کاروں کا حال دیکھا۔ باہر کیا بڑے مشاہدات کیے، جب آگے گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے سر جو ہیں وزنی پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کیوں سزا مل رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، سونے نبی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی جبین بارگاہ الہی میں نہیں رکھتے تھے، یہ ان لوگوں کا حشر ہے تو ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ اور تو اتنا ہی متکبر ہو گیا
کہ خالق تجھے کہتا ہے مجھے سجدہ کر، میں تجھے سر بلند کر دوں گا، تو اکڑ کے سر اٹھا کے بلند ہونا چاہتا ہے، اس پیشانی کو پتھروں سے داغا جائے گا۔ آج بھی